جی السلام علیکم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ۔ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کے قیام کے کچھ عرصہ بعد سے بانیان پاکستان سے نجات حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے اقتدار پر بلا واسطہ قابض ہو گئی، اور پھر ان کا ایک چوہے بلی کا ایسا کھیل رہا کہ کبھی تو بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ وہ پاکستان کے اقتدار پہ، کبھی کراچی کے شہر دارالحکومت کے طور پہ اور کبھی اسلام آباد میں برسر اقتدار رہے۔ پاک فوج نے اقتدار کے اوپر اپنی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفت کو مضبوط کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں بہت سے ٹاؤٹ پیدا کیے۔ آج میں آپ کو موجودہ دور میں، ماضی میں نہیں جاؤں گا، ماضی کے حوالے سے بھی ایک کام میں کر رہا ہوں، وہ کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلی دہائیوں میں کن کن لوگوں کو بطور ٹاؤٹ خصوصاً شعبہ صحافت میں استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن آج کے پروگرام کا موضوع اوورال پولیٹکس میں، لیگل فریٹرنٹی میں، آپ کے جو شعبہ صحافت ہے اس میں، سول سوسائٹی کے اندر جو لوگوں کو بطور ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، ان میں سے چند معتبر جو نام ہیں، ٹاؤٹوں میں سے معتبر نام، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ زیادہ مجھے جو ایک ملا کہ میں اس پہ بات کروں، وہ تو خیر راؤ انوار صاحب کا جو موجودہ بیان ہے انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کے بارے میں دیا یکدم سامنے آ کے، تو اس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ کردار آئے۔ تو زیادہ میں جو بات ہے وہ راؤ انوار صاحب کے بارے میں کروں گا، لیکن میں ایک ایک کر کے جو چند ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جن کو اسٹیبلشمنٹ پیدا کرتی ہے، نورش کرتی ہے، پالتی ہے پاک فوج اور آئی ایس آئی، ان کا ہر طرح سے تحفظ کرتی ہے۔ کوئی بھی ٹاؤٹ جو ہوتا ہے اس کو یہ لگژوری حاصل نہیں ہوتی کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے، لیکن آپ کو پھر جب آپ اٹیچ ہو جائیں ایک دفعہ پراپر طریقے سے، تو آپ کو ان کا کام کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ چیز واضح کر دوں، بعض لوگ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں تو وہ بڑے جذبات ان کے وابستہ ہوتے ہیں۔ میں جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں، میں ان کو ٹاؤٹ کے معنوں میں نہیں لے رہا، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مین سٹریم اور قومی سطح کے لیڈر بھی بعض اوقات ٹاؤٹ جیسا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا افسوسناک کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کے رہنما کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مطلب ہے کہ اتنا زیادہ فوج کے قریب ہو جائے یا فوج کی بات ماننے لگ پڑے یا فوج کے ساتھ ڈیلیں کر دے کہ لوگ اس کو ٹاؤٹ سمجھنا شروع کر دیں۔ لیکن چونکہ پھر بعض اوقات جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک مختلف نقطہ نظر بھی اپنا لیتے ہیں اور سروائیو کر جاتے ہیں، تو میں ان کو ٹاؤٹ کے معنی میں نہیں لوں گا، لیکن آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں سیاست کی اور جمہوریت کی توہین ہوگی کہ اگر میں سینئر لوگوں کے نام لے کے ان کے بارے میں کہوں کہ وہ بھی ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں یا بنتے رہے ہیں ماضی میں۔ بات یہی ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک جو اصولی موقف، جو قانونی اور آئینی موقف ہے، فوج کے دباؤ کے باوجود، فوج کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہی ملک کے اندر ریسورسز اور جو ایک سلسلہ شروع ہو کاروبار کا، معیشت کی بہتری ہو، تو وہ پیسے لوٹ مار کر کے پاکستان سے باہر منتقل کریں کسی بھی طریقے سے، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اور وہ ڈیلز جو ان کے بیرون ملک مختلف لوگوں سے طے پائی ہوتی ہیں اس کے ذریعے انہی ممالک کے ساتھ جن کو وہ پاکستان میں غدار اور پاکستان دشمن کہتے ہیں۔ تو لیکن آج کے موضوع میں، آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو موجودہ دور میں پچھلے چند سالوں میں جو ہمیں بڑے بڑے فوجیوں کے اور آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ نظر آئے ہیں، جو بدنام زمانہ لوگ ہیں، جو عوام کے غدار ہیں، جنہوں نے لوٹ مار کی انتہا کی، جنہوں نے صرف لوٹ مار میں فوج کا اور آئی ایس آئی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ خود بھی اثاثے بنائے، اور یہ صرف لوٹ مار کی بات نہیں، عوام کے اوپر ظلم و ستم کی بات بھی ہے۔ یہ لوگ فوج کے دست و بازو بنے جب فوج پاکستانی شہریوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال رہی تھی، جب فوج اور آئی ایس آئی غریب اور معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہی تھی، جب فوج اور آئی ایس آئی معصوم شہریوں کو، معصوم پاکستانیوں کو مار رہی تھی، تو اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں یہ فوج کے دستے بازو بنے ہوئے تھے۔ تو اس میں انوار جو ایس ایس پی ہیں، ان کے اوپر بعد میں آئیں گے، راؤ انوار کے اوپر، لیکن پہلے میں آپ کو جو اور مختلف شعبوں میں جو ٹاؤٹ فوج نے اوور دا ایئرز پیدا کیے اور پچھلے چند سالوں میں ایکٹیو رہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے ایک صاحب آپ نے بہت نام سنا ہوگا، محسن بیگ۔
آج کل صاحب ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں. یہ پاکستان فوج کے اور آئی ایس آئی کے بدنام زمانہ ترین جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک صاحب ہیں. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی سیاسی قوت ہو جو فلورش کر رہی ہو، جس سے آئی ایس آئی کو کوئی مقاصد حاصل کرنے ہوں، یا وہ پاور میں آ رہی ہو یا پاور میں ہو، تو فوج اور آئی ایس آئی ان کو اس سیاسی قوت کے قریب کرتے ہیں. یہ فوج کے لیے انفارمیشن نکال کے ان کو پہنچانا کا کام بھی کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے مفادات بھی حاصل کرتے ہیں. ماضی بہت لمبا ہے، 90s کی اور 2000s کی بہت سی یادیں ہیں، لیکن آپ کو میں پیپل پارٹی کے دور سے اگر تھوڑا سا بتاؤں تو یہ 3-4 لوگوں کا ایک گروہ تھا جو محترم آصف علی زرداری صاحب کے آس پاس ہوتے تھے، اور ان سے جو بیشتر کاروباری اور فائنینشیل فائدے حاصل کیے. ان میں جو ایمبیسیز کے لیے، ڈپلومیٹک انکلیو کے لیے ایک، چونکہ وہاں پہ شراب وغیرہ پرووائڈ کی جانی ہوتی ہے، ان کو الاؤ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک لائسنس جاری ہوتا ہے، وہ انہوں نے اپنے چند دوستوں کے نام وغیرہ پہ حاصل کیا، اور اس طرح کے بہت سے مالی فوائد جو حاصل کیے. صرف یہی نہیں، جب جب موقع ملا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک اور ٹاؤٹ جو کہ اپنا پیسہ بنانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک کردار ادا کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور کبھی فوج کے ساتھ. ملک ریاض، تو یہ ملک ریاض کے بھی مطلب ہے کہ بہت کلوز رہے، ان کا اخبار بھی انہوں نے خریدا، اور پھر جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا اس کو آگے بڑھانے میں انہوں نے بہت مرکزی کردار ادا کیا. جو فوج مظالم کرتی تھی تو یہ فوج کی وائس بنتے تھے، پاکستان کے دشمنوں کی آواز بنتے تھے، غلیظ ترین دشمن پاکستان کے، ان کی یہ آواز بنتے تھے. پاکستان کی جو بدنام زمانہ اور بدنام ترین جو فوجی ٹاؤٹس ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہوں گے، ان میں محسن بیگ کا نام لکھا جائے گا ہمیشہ. اور ان کو صاف ظاہر ہے کہ بہت برا لگے گا میرے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو. نون لیگ کے دوست تو صاف ظاہر ہے ان کو برا لگتا ہی نہیں کچھ چیز، وہ خوش ہوتے ہیں ہر بات کے اوپر. اور محسن بیگ اب آپ کہہ لیں کہ ٹاپ لیفٹیننٹ ہیں نواز شریف کے، اور وہ ان کے ساتھ چلیں گے آگے آنے والے وقتوں میں، اور آپ دیکھیے گا کیا کیا عہدے اور کیا کیا امرات ملتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے دوستوں سے لازمی ہے کہ یہ شکوہ کیا جائے کہ جب ہم بات کرتے تھے، جب جہاز میں بیٹھتے تھے، ہر وقت صرف ایک تصویر کی میں بات نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے کہ میرے علم میں بہت ساری ایسی چیزیں اور محفلیں اور ایونٹس ہیں جس میں محسن بیگ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے قریبی لوگوں میں شامل ہو چکے تھے. تو جب ہم آواز اٹھاتے تھے تو برا لگتا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کو. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس طرح کے ٹاؤٹ جو ہیں وہ سیاستدانوں کے قریب آتے ہیں اور پھر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، پاکستانیت کے خلاف کام کرتے ہیں، پاکستان کے غلیظ ترین دشمنوں کا دستے بازو بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ جو راؤ انوار کا انٹرویو ہوا، راؤ انوار پہ خیر بعد میں بات کرتے ہیں. تو راؤ انوار کا انٹرویو کیا ایک چینل نے، اور وہ چینل جو ہے وہ ایک جو خبر چلی اس حوالے سے، وہ سما نیوز کے اوپر بھی میں نے سنی. تو جو سما کے مالک ہیں یہ علیم خان ہیں. علیم خان بھی اسٹیبلشمنٹ نے خود پیدا کیا ہاتھ سے اٹھا کے، اور بنایا ان کو، اور ان کو کام لگایا. اور کام جو ہے اگر میں قتل و غارت کہوں تو خیر وہ بات اور طرف چلی جائے گی. زیادہ کام ان کا جو تھا وہ زمینوں پہ قبضے تھا، ظلم ستم کر کے، دھوکہ فراڈ کر کے، کسی بھی طریقے سے پاک فوج کے لیے عام پاکستانیوں سے زمینیں ہتھیانا تھا. اچھا، اب زمینیں ہتھیا کے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ انہوں نے کمپنی بنائی ہوئی تھی، صدر فوج نے بنوائی تھی. تو علیم خان صاحب ان کمپنیوں کے ذریعے عام غریب بیچارے 2-2 3-3 ایکڑ والے جو زمیندار ہوتے ہیں، جو ہمارے لوگ زمیندارے کو یا کاشتکاری کو سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ 2-3 ایکڑ کتنی زمین ہوتی ہے. لیکن ایک پراپرٹی کے پروجیکٹ کے لیے ظاہر ہے 2-3 ایکڑ کمال چیز جگہ ہوتی ہے، اربوں خربوں میں اس کی قیمت چلی جاتی ہے. لیکن ایک عام غریب کسان جو ہے وہ تو 12 ایکڑ بھی زمین ہو تو وہ غریب ہی، مڈل کلاسیا ہی کہلاتا ہے. لیکن یہ 2-2 4-4 ایکڑ والے بیچارے غریب پاکستانی کاشتکاروں کو سے زمین خریدتے تھے. کیسے خریدتے تھے وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو پتہ لگے گا ابھی. تو یہ پھر ایک کمپنی کے نام پہ جاتی تھی، اس کمپنی سے ایک اور کمپنی خریدتی تھی، اس کمپنی سے ایک تیسری کمپنی خریدتی تھی، اور پھر اس تیسری کمپنی سے پاک فوج خرید لیتی تھی. یعنی ڈی ایچ اے کے نام پہ معاہدہ ہو جاتا تھا. یہ ایک سائیکل تھا جو لاہور کے اندر رپیٹ کیا گیا پچھلے 20 سالوں کے اندر. اور رونا آتا ہے ان تفصیلات کو دیکھ کے، کس طریقے سے پاک فوج نے پاکستان میں اور لاہور کے آس پاس بسنے والے اور غریب کسانوں، غریب پاکستانیوں کے ساتھ کس طریقے سے دھوکے اور فرار سے زمین لی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند جو مثالیں ہیں ان میں کیا ہوتا تھا. اب
جو غریب کے اپنے ہی مسائل ہوتے ہیں بیچارے کے، اس کو ہر وقت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کہیں سے کبھی بچے کی تعلیم کے لیے، کبھی گھر میں کسی ایونٹ کے لیے، تو وہ بیچارہ بس یہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں سے پیسے مل جائیں، بہتر پیسے مل جائیں. تو یہ ان کے حوالے سے یہ ہوتا تھا کہ اب فرض کریں کسی بندے کی 5 ایکڑ زمین ہے نا، اور فرض کریں کہ جی اس وقت جب کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ جی 1 ایکڑ کا 20 لاکھ روپے ریٹ ہے، اور جو بندہ وہ کاشتکاری کر رہا ہے وہ ہمیشہ سے کر رہا ہے، وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں یہ زمین بیچوں. لیکن اگر کوئی بندہ آ کے اس کو کہے کہ میں تمہیں 50 لاکھ دیتا ہوں 1 ایکڑ کے، مطلب 20 لاکھ ایکڑ ریٹ ہے، کوئی کہے میں 50 لاکھ دیتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے یار اتنے برے حالات، پوری زندگی مشکلوں میں کاٹی ہے، اگر کہیں سے کوئی پیسہ آ رہا ہے تو بندہ پکڑے اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے، کوئی اپنے نظام کو، اپنی زندگی کو بہتر کرے. اور تو وہ مطلب لوگ باتوں میں آ جاتے تھے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ فرض کرے 5 ایکڑ کا اگر آپ نے 50 لاکھ کا ریٹ طے کیا ہے، مثال دے رہا ہوں اگین، تو وہ 2.5 کروڑ ہو گیا. تو 2.5 کروڑ اس وقت غریب آدمی کے لیے بہت بڑی فرض کرے رقم تھی. تو آپ یوں کرتے تھے کہ آپ علیم خان صاحب کہ اس بندے کو یہ پکڑا دیں گے، جی یہ جی آپ کا فرض کریں کہ یہ آ گیا جی آپ کا 80 لاکھ آ گیا، 70-75 لاکھ آ گیا، یہ آپ کا ایڈوانس ہے، آپ معاہدہ طے کریں، لکھ پڑھ ساری مکمل کر لیں، اور پھر آپ کو جو ہے جب مکمل ہوگی کاروائی کاغذی تو آپ کو باقی پیمنٹ کر دی جائے گی. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے پاکستان میں نا. تو اب یہ کرتے کیا تھے، کیونکہ یہ طاقتور تھے، کیونکہ ان کے پاس بدماش ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے زمینوں کے کاروبار کرنے والے اور اس طرح کے مافیاز جو ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، اور کتنا بڑا ظلم کا نظام ہے. اور اس نظام کو ایک دن میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کوئی ایک افسر جو ہے، جو ارباب اختیار میں سے، وہ اگر جرت کر لے اور وہ نظام نافذ کر دے جو دنیا کے ترقی یافتہ اور باوقار لوگوں کے قوموں کے اندر نافذ ہے، زمین کے کاروبار، پراپرٹی مینجمنٹ کے حوالے سے، تو آپ یقین مانیں میں بالکل کوئی رات کے اندر انقلاب لانے والی باتوں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس حوالے سے ایک رات میں انقلاب آ سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا آ جائے ارباب اختیار میں سے، چاہے وہ فوجی جرنیل ہو. حالانکہ میں فوج کے ذریعے بھی کوئی کام کروانے کا حامی نہیں ہوں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ کی پوری ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایک شخص آ جائے جو بے غیرت نہ ہو، آپ یقین مانیں ایک رات کے اندر یہ پراپرٹی کے جو فراڈز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ قسطیں بھرتے رہتے ہیں، پیسے دیتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے پلاٹ ہی نہیں تھا، زمین ہی نہیں تھی، فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، پوری زندگی کی کمائیاں لٹ جاتی ہیں. اس طرح کے لٹیرے علیم خان جیسے پھر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ راول پنڈی کے لوگ جانتے ہیں، تاجی کھوکھر جیسے کردار کو، بدنام زمانہ قاتل کو، جو کہ فوج کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب اس دنیا میں نہیں رہا. اب اس کے بچے یقینی طور پہ وہی کام کر رہے ہوں گے جو ان کے باپ نے پوری زندگی کیا. لیکن علیم خان ان بدنام زمانہ لوگوں میں شامل تھے جو ہمیشہ فوج کے لیے استعمال ہوئے، اور جیسے جیسے فوج نے کہا کاف لیگ بنی تو کاف لیگ میں آ گئی، کوئی اور سیاسی جماعت کو فوج نے کیا تو اس میں ڈال دیا، جب فوج نے نکالنا چاہا تو نکال لیا. پھر فوج نے اگر فرض کریں جو نیوز چینل وغیرہ ہیں وہ تو جیسے بھی فوج کہتی ہے ویسے ہی کرتے ہیں، چاہے مالک لاہور کے ہوں چاہے کراچی کے ہوں. لیکن ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو کراچی کے بعد بزنس مین ہوتے ہیں یہ بڑے ٹیکٹیکل ہوتے ہیں، ان کو بزنس کی اوورآل سمجھ ہوتی ہے، دب جاتے ہیں، فوج کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جب اپنی کرنی ہوتی ہے تو اپنی بھی کر لیتے ہیں. تو وہ ان کو مطلب صاحب چینل بھی خرید کے لینے میں پوری مدد کی. اور یہ اب ان ٹاؤٹس میں سے ہیں فوج کے جو کہ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچائیں گے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. خیر اگلے ٹاؤٹ کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ دیکھ لیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آج کل میں ایک شفیق مینگل کا نام چل رہا ہے بلوچستان سے، بدنام زمانہ قاتل کے طور پہ دنیا بھر کا میڈیا ان کو جانتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کی ماضی کی اچھی تعلیم اور ان کے اچھے میل ملن اور ان کے اچھے حسن سلوک کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یقین مانیں کہ ہمارے اندر یہی پرابلم ہے کہ ہم ان لوگوں کے طریقہ کار کو نہیں دیکھتے. یہ کس طریقے سے قتل و غارت کو پروموٹ کرتے ہیں، کیسے قتل و غارت کے دعوے کرنے والوں اور قتل غارت کرنے والوں کو ان کے دستے بازو بنے ہوتے ہیں، کس طریقے سے یہ اہل تشیع مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور اہل تشیع مسلمانوں کو مارنے کی بات، کس طرح سے یہ ہزارہ مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتے ہیں. یہ کافروں سے بدتر کافر ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کو مطلب وہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، ہزاروں تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پاکستان کے جو غلیظ ترین دشمن ہیں وہ بدنام زمانہ فوج کے افسران جو ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، کس طریقے سے یہ کلنگ سکواڈز لشکر جنگوی کے چلانے کے حوالے سے. اور دیکھیں وہ آصف علی زرداری صاحب کو مل رہے ہیں، باقی لوگوں کو مل رہے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ فوج کے پروردہ ہیں، اور فوج ایسے لوگوں کو استعمال کرتی ہے، کبھی ان کو کسی کے ساتھ بٹھاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ بٹھاتی ہے. لیکن یہ فوج کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں.
اور ان کے حق میں لکھنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. کبھی کوئی اس بات پہ بات نہیں کرے گا کہ یار اس نے تو اوپنلی کہا ہوا ہے اہل تشیع کے بارے میں, اہل تشیع مسلمانوں کے بارے میں یہ فکرہ, تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یار یہ تو اصل کافر ہے. کبھی بھی کوئی لوگ بات نہیں کریں گے. تو اب بات یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے, میں انٹینشنلی یہ کافر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ میں کبھی کسی کو کافر نہیں کہتا, ہر اس شخص کو کافر کہتا ہوں جو کسی مسلمان کو کافر کہے. ایک بڑا سمپل سا سادہ سا فارمولہ ہے, اور میرے خیال میں میرے جو سننے والے ہیں وہ اس کو اتفاق کریں گے. اگلے ٹاؤٹ کی طرف چلتے ہیں. فیصل وفدہ نام ہے ان کا, یہ سیاستدان تھے. بہت سے صحافیوں نے ان کے بارے میں بڑی تحقیقاتی خبر کی, بعد میں ان کے مرید ہو گئے اور ان کے بیانات پہ خبریں کرنا شروع کر دیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جتنا بھی شائستہ لفظ استعمال کروں تو یہ فوج کے دلال ہیں. ہمیشہ سے فوجی جرنیلوں کے دلال رہے ہیں. فوجی جرنیلوں کے لیے انہوں نے برطانیہ کے اندر جائیدادیں خریدی فرنٹ مین کے طور کے اوپر. فوجی جرنیلوں کے لیے انہوں نے کراچی جیسے علاقوں میں ڈی ایچ ایز میں جو بھی سرمایہ کاری اور جو معاملات کیے گئے, بہت سارے کورٹ کے کیسز اور بیسیوں شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں. جب بھی پاکستان میں کمیشن بنے تو ان دلالوں کی اس دلالی کو جو ہے وہ یقینی طور پہ افشاں کیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس مجھے یقین مانے اس بات پہ ہوتا ہے, اور میں کھل کے اس دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتا کہ کسی بھی, دیکھیں ٹاک شو کے اندر چلو بیٹھ جائیں تو خیر ہے, لیکن کوئی ایسا پروگرام جو کہ انویسٹیگیٹو اور ایکسکلوسیو سٹوریز کے حوالے سے ہو, اس کے اندر بیٹھ کے مطلب بلایا جانا اور ان کی بات کے اوپر سٹوری کو بلڈ کرنا, یہ کون سی صحافت تھی سر؟ مطلب شرم آتی ہے کہ اگر بات فیصل وفدہ پہ آ جائے تو آپ کو صحافت ہی چھوڑ دینی چاہیے. پھر اگر آپ کو فیصل وفدہ کے بیان چلانے پڑ جائیں کسی کے کہنے کے اوپر تو پھر آپ کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. لیکن موضوع گفتگو صحافت نہیں ہے, صحافی نہیں ہے. موضوع گفتگو جو ہے وہ فیصل وفدہ صاحب خود ہیں کہ کس طریقے سے بطور ٹاؤٹ وہ استعمال ہوئے فوج کے لیے, ان کے فرنٹ مین کے طور پہ. پراپرٹی مینجمنٹ, ڈی ایچ اے کراچی اور بہت ساری کراچی کی پراپرٹیز کے حوالے سے, لندن کے حوالے سے. کبھی کوئی پاکستان کا کمیشن بنے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی وہاں پہ یہ تمام ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے. شعبہ صحافت میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں راو انوار کے اوپر آؤں گا. شعبہ صحافت میں جو تمام ٹاؤٹس کے سربراہ ہیں وہ کامران خان ہیں. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو شاید تھوڑی سی تکلیف ہو یہ بات سن کے, کیونکہ وہ ان کے حق میں بھی کبھی کبھار کر دیتے ہیں. لیکن آپ کو تکلیف ہو یا خوشی ہو, مطلب بہرحال ان کی پوری زندگی, پورا کیریئر 40 سال سے اوپر کا وہ فوج کی ٹاؤٹی میں گزرا, اور اس بات پہ ان کو کوئی فرق نہیں. اور بہت سارے لوگ بڑی کوشش کی لیکن وہ نام نہیں بنا سکے. لیڈنگ لوگوں میں جنہوں نے کوشش کی ہے وہ سلیم صافی ہیں, ہمارے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. جنرل مشرف نے جب جیو بند کیا تھا تو جیو کھلوانے کی ایک ڈیل میں 4 لوگ آئے تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھے. اور یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ فوج کے اوپر کوئی نام نہاد کرٹیسزم کریں, مگر جب فوج کو ضرورت ہو تو کھل کے فوج کا ساتھ دیں, جو بھی فوج کا مشن ہو اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن یہ کامران خان کے پائے کو نہیں پہنچ سکے. آخر میں آتے ہیں راو انوار کی طرف. تو راو انوار بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر, بدنام زمانہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, 400-450 سے زائد پاکستانیوں کا قتل ان کے ہاتھ پہ ہے. ان کو سیاسی حکومتوں نے استعمال کیا, لیکن بنیادی طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے, ریاست کے آدمی تھے, اسٹیٹ کے آدمی تھے. ان کے قتل و غارت کی کہانی اتنی لمبی ہے کہ کراچی کے صحافی تفصیلات بتاتے بتاتے تھک جاتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی آئی ایس آئی نے راو انوار جیسے درندے کے ذریعے پاکستانیوں کا چند, جن میں سے مجرم ہوتے تھے, دیکھیں ہم تو کسی مجرم کے بھی اس طریقے سے مارے جانے کے قائل نہیں ہیں. ہم ایک تھرو پراپر پروسیس آف لا اس کو سزا دینے کے روادار ہیں, تاکہ سزا ملے گی, سبق ملے گا, اس کی فیملی کو پتا ہوگا کہ انصاف کے پروسیس کے ذریعے جو ہے وہ سزا ملی ہے, غلط تھا, آگے سے بہتری کے امکان پیدا ہوں گے. اس طریقے سے سزا دینے سے تو صاحب ذرا نظام جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے راو انوار اس لیول کا کلر تھا, اس لیول کا انفلوئنشیل کلر تھا اسٹیبلشمنٹ کا, کہ جب نقیب محسود کو شہید کیا گیا کراچی میں, تو اس کے بعد جب پوری پاکستان کے اندر جو پاکستان کے غیور پشتون عوام تھے انہوں نے احتجاج شروع کیا, تو اس وقت کے آرمی چیف کو, جنرل قمر جاوید باجوہ کو, چل کے راو انوار کو بچانے کے لیے چل کے نقیب محسود شہید کے والد کے پاس جا کے بیٹھنا پڑا چارپائی کے اوپر, کہ کسی طریقے سے اس کو بلایا جائے. یہ وہ شخص ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ کرندہ ہے کہ جب ثاقب نثار جیسے ناسور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر بٹھائے گئے, اور جب ایک دن پورے عوامی پریشر کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر پیشی کا وقت آیا, بلانے کا وقت آیا, تو آپ کو معلوم ہوگا ناظرین کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز گیٹ کو کھلوایا گیا. وی آئی پی پروٹوکول جیسے سربراہ مملکت سپریم کورٹ کے اندر داخل ہو رہا ہو, اس طریقے سے راو انوار کو سپریم کورٹ کے اندر داخل کیا گیا, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا
राव अनवार साहब तशरीफ़ ले आए हैं, पूछा उन्होंने बाकायदा, ये फिक्रा गूंजता है आज भी कोर्ट रिपोर्टर्स के जहन के अंदर। तो जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपने टाउट पैदा करती है, वो अपने टाउट्स का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको प्रमोट करती है, इंकरेज करती है, उनको उनकी फैमिलियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और फिर जब मौका आता है तो उनको इस्तेमाल करती है। जैसे आज राव अनवार को इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को जो उनको बड़े ताकतवर और बड़ा बहादुर बच्चा कहते थे, अब उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। काश हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टियां, हमारी सियासी पार्टियों के कारकुन और वर्कर ये सबक सीख लें कि हमने इन टाउटों से बच के रहना है। ये टाउट अगर कभी सही बात भी करें तो इनके साथ खड़ा नहीं होना, ये जिस किसी के खिलाफ बात करें तो इनकी बात पे यकीन नहीं करना। इन टाउटों से निजात हासिल करके ही हम एस्टेब्लिशमेंट के गैर कानूनी जो कब्जा है उससे आज़ादी की तरफ चल सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।